ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ فائنلی ڈرامے میں وہ رومانٹک سین آنے والا ہے جس کا کفارہ کے ریگولر ویورز بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، جس میں دکھایا جائے گا ستارہ اور سالار کو ایک ساتھ بارش میں بھیگتے ہوئے۔ ستارہ تو ایک بار پھر بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ سلمان گھر پہ اس بات پہ بہت غصہ کر کے گیا ہے کہ ستارہ سالار کے ساتھ ملنے ساحل سمندر پہ گئی تھی، جبکہ زہیب سلمان کی بات سن کے صاف کہہ دیتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اور پھر ستارہ سے بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر اس بار بھی تمہاری شادی میں کوئی مسئلہ آیا اور سلمان کے ساتھ تمہاری شادی نہ ہو سکی تو یاد رکھنا کہ ہمارا رشتہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کوئی بڑا نقصان کر بیٹھوں گا۔ ستارہ تو جب زہیب کی یہ تڑیاں سنتی ہے تو سوچ لیتی ہے کہ کچھ بھی کر کے اس بار مجھے سلمان سے شادی ضرور کرنی ہے، اسی لیے ستارہ سالار کو کال کر کے کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہاری محبت کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اسے ملنے کو بلاتی ہے۔ اور سالار تو یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید ستارہ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے بلا کے اپنے سب گھر والوں کے سامنے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ستارہ سالار کو گھر پہ نہیں بلاتی بلکہ اسے ہوٹل پہ ملنے کا کہتی ہے، اور سالار جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اس کے دل میں تو محبت کے جل ترنگ سے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس قدر اوور ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ ملنے جا رہا ہے تو پہلے ستارہ کے لیے ایک رنگ بھی خرید لیتا ہے اور ستارہ کے بتائے ہوئے ہوٹل میں پہلے سے ہی پہنچ جاتا ہے، بے تابی سے دروازے کی طرف دیکھتا رہتا ہے ستارہ کے انتظار میں۔ جیسے ہی ستارہ وہاں پہنچتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سننے کے لیے بہت انتظار کیا ہے، جبکہ ستارہ کہتی ہے کہ صرف سننے کے لیے یا ماننے کے لیے بھی۔ سالار کو ستارہ کی یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے، اسی لیے اس سے صاف طور پہ پوچھ لیتا ہے کہ کیا تم مجھ سے کچھ منوانے آئی ہو؟ تو ستارہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں، اگر میں کچھ کہوں گی تو کیا تم مانو گے؟ تو اس بار سالار کھل کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ستارہ سے کہتا ہے کہ تم مانگ کے تو دیکھو، میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ تو ستارہ بھی اس بار دو ٹوک سالار کو بتا ہی دیتی ہے کہ سالار، میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، نہ ہی ابھی کرتی ہوں اور نہ ہی زندگی میں کبھی بھی کر سکوں گی۔ ستارہ کی یہ بات سن کے تو سالار کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کے دل پہ کوئی کیل چبھو دیا ہو۔ سالار جو ابھی ستارہ کو رنگ کا تحفہ دینے ہی لگتا ہے، اس کا ہاتھ وہیں جم کے رہ جاتا ہے، جبکہ ستارہ تو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد سالار سے کہتی ہے کہ اگر سلمان کی بارات اس بار میرے گھر نہ پہنچی تو یاد رکھنا، جس طرح سے تم میری خاندان بھر میں بدنامی کے ذمہ دار ہو، میری موت کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے۔ ستارہ تو سالار کو یہ سب سنانے کے بعد وہاں رکتی نہیں بلکہ اٹھ کے چل دیتی ہے، لیکن سالار کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل اور دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا ہو۔ وہ تو بس چپ چاپ ستارہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ ستارہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں اس سے کس قدر محبت کرنے لگا ہوں۔ لیکن اب چونکہ ستارہ نے اپنی جان دینے کی دھمکی دی ہے تو سالار کبھی بھی ستارہ کا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہی سالار جو ہر صورت ستارہ کو اپنانا چاہتا تھا، فائنلی ستارہ کی محبت کی خاطر ہی ستارہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وہ سین آتا ہے جس کا کفارہ کے ویورز بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ستارہ چونکہ لیٹ ایٹ نائٹ سالار سے ملنے آتی ہے کیونکہ اس سے تو انتظار ہی نہیں ہوتا اگلے دن کا، وہ چاہتی ہے کہ سالار والا معاملہ جلد سے جلد نبٹ جائے۔ اسی لیے جب وہ ہوٹل سے باہر نکلتی ہے تو رات بھی کافی ہو چکی ہے اور یک دم موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ستارہ کو بہت پرابلم ہوتی ہے، نہ تو کوئی کیب رکتی ہے اور نہ ہی کوئی رکشہ۔
وہ اکیلی سنسان سڑک پہ کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سالار بھی باہر نکلتا ہے۔ اب سالار کو چونکہ تیز بخار تھا اسی لیے اس نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ اب جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے تو وہیں سے اس کی نظر ستارہ پہ پڑتی ہے جو سڑک کنارے اکیلے کھڑی ہے جبکہ موسلا دھار بارش بھی برس رہی ہے۔ سالار کو یکدم ستارہ کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ہی اس طرف بڑھتا ہے اور ستارہ کے قریب جا کے اپنی چھتری ستارہ کے اوپر کرتا ہے تو ستارہ جو ایک دم سے حیران ہو چکی ہے کہ یکدم اس کے اوپر برستی بارش رک کیسے گئی، اوپر دیکھتی ہے اور پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتی ہے تو اپنے پیچھے کھڑے سالار کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ سالار چھتری اپنے باڈی گارڈ کو پکڑاتا ہے اور اپنے اوپر اوڑھی ہوئی شال اتار کے وہ شال ستارہ کے کندھوں پہ اچھی طرح سے لپیٹ دیتا ہے کہ ستارہ کو سردی نہ لگ جائے۔ پھر وہاں رکتا نہیں بلکہ اسی لمحے وہاں سے پلٹ جاتا ہے جبکہ ستارہ تو سالار کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے اور اس ایک لمحے میں ستارہ کو احساس ہوتا ہے کہ اسے بھی سالار سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے، اور سالار کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ستارہ تو اس قدر دکھی ہو جاتی ہے، اس قدر بے بس محسوس کرتی ہے خود کو کہ وہیں سڑک کنارے نیچے زمین پر بیٹھ جاتی ہے برستی بارش میں اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب دوسری طرف چونکہ سالار نے بھی فائنلی ستارہ کی خوشی کی خاطر ستارہ سے دور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب ہے اور دل بھی بوجھل ہے تو وہ بجائے اپنے گھر جانے کے سیدھا اپنی نانی کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ وہی تو ہے اس کی دکھ سکھ کی ساتھی۔ نانی کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ آج میں اپنی محبت سے دستبردار ہو چکا ہوں، اور پھر نانی سے کہتا ہے کہ نانی وہ لڑکی میری کمزوری بن چکی ہے، پتہ نہیں میں اس کے بغیر کیسے خوش رہ پاؤں گا، کیسے جی پاؤں گا۔ نانی سالار کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا محبت کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں بناتی بلکہ محبت تو انسان کو طاقت دیتی ہے۔ دوسری طرف ستارہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی تائی اس سے پوچھ گچھ شروع کر دیتی ہیں تو ستارہ اپنی تائی کو تسلی دیتی ہے کہ بے فکر ہو جائیں، میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میرے بھائی کا سر جھکے، اور صرف سب گھر والوں کی خوشی کی خاطر اپنی شادی کی شاپنگ بھی شروع کر دیتی ہے تاکہ سب کو یہی لگے کہ ستارہ تو دل و جان سے اس شادی کے لیے تیار ہے۔ اب وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ سالار ایک دفعہ یہاں آ کے سب کے سامنے بتا دے کہ وہ ستارہ کی شادی میں کسی قسم کا کوئی ہرڈل پیدا نہیں کرے گا، لیکن سالار کو جب مسلسل کال کرتی ہے تو سالار اس کی کوئی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتا۔ بہرحال ستارہ اپنی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں شاپنگ مال جاتی ہے تو وہاں پر اتفاق سے صبا اور جنید بھی موجود ہوتے ہیں جو ستارہ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ صبا کو تو ستارہ پر بہت غصہ آتا ہے کہ ادھر میرے بھائی کی حالت اس لڑکی کی وجہ سے اتنی خراب ہے اور یہ یہاں خوشی خوشی شاپنگز کرنے میں مصروف ہے، تو وہ ستارہ سے کہتی ہے کہ تم نے سالار کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جس پر ستارہ بھی ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے اچھا نہیں کیا یا آپ کے بھائی نے اچھا نہیں کیا؟ اس نے میرے تایا کا سر شرمندگی سے جھکا دیا، میری اتنی بدنامی کی، اور حتیٰ کہ میری دوست بھی اس کی وجہ سے مجھے باتیں سناتی ہیں اور پورے خاندان میں میرے خلاف باتیں ہونے لگی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر کہتی ہے کہ وہ ہے کہاں، کل تک تو وہ میرے ساتھ شادی کا خواہش مند تھا اور آج میری کالز بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تو جنید کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اب سالار کو کال کیوں کر رہی ہیں اور وہ آپ کی کالز اٹینڈ کیوں کرے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو تو کچھ احساس ہی نہیں، سالار کی تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کل بھی پتہ نہیں کیسے وہ آپ سے ملنے چلا گیا، حالانکہ میں نے، ڈیڈ نے، سب نے اسے روکا، لیکن وہ کسی اور ہی ہواؤں میں تھا کہ آج ستارہ نے مجھے بلایا ہے، میں تو ضرور جاؤں گا، اور کل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اور کچھ آپ کے انکار کی وجہ سے اس وقت وہ شدید خراب حالت میں بے ہوش بستر پہ پڑا ہے۔ اب ستارہ جب یہ سنتی ہے تو اسے تو بہت افسوس ہوتا ہے اور پھر اسے یہ بھی یاد آئے گا
کہ سالار کی طبیعت خراب تھی اس نے یہ تو مجھے نہیں بتایا، لیکن جب اس نے مجھے بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تو اپنی شال اتار کے مجھے دے دی۔ کس قدر خیال رکھتا ہے وہ شخص میرا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر میری سلمان سے شادی نہ ہوئی تو زہیب اپنے ساتھ کچھ بہت برا کر لے گا اور پھر میں اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکوں گی۔ تو ناظرین، نیکسٹ کچھ ایپیسوڈز میں دکھایا تو یہی جائے گا جیسے ستارہ اور سالار کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ فائنلی ستارہ اور سالار نے ایک تو ہو ہی جانا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کون کون سے انٹرسٹنگ موڑ آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے ستارہ اور سالار کی شادی دیکھنے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔